أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. تمام سامعین کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید ہے آپ تمام خیریت سے ہوں گے. تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ہم بے انتہا شکر ادا کرتے ہیں کہ آج اس نے پھر ہمیں یہ موقع دیا کہ ہم مل کر اس کا ذکر کریں. میری بہنوں، میرا آج کا موضوع بہت ہی خاص ہے اور ہماری ابدی زندگی کے لحاظ سے بہت ہی اہمیت کا حامل ہے، اور وہ ہے جنتی عورتوں کی صفات. جنت کا نام سنتے ہی عورت ہو یا مرد ہو، بچے ہو یا بوڑھے ہو، وہ ضرور اپنے خوابوں کی دنیا کی جنت کی سیر کرنے لگتے ہیں. آئیے ہم چند باتیں قرآن اور سنت کی روشنی میں دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جنت کے بارے میں کیا فرماتے ہیں. بخاری مسلم کی حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے اپنے بندوں کے لیے وہ کچھ تیار کر رکھا ہے جس کو کسی آنکھ نے نہیں دیکھا، جس کے بارے میں کسی کان نے نہیں سنا اور کسی دل میں اس کا گزر تک نہیں ہوا. سبحان اللہ. سورہ آل عمران میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دوڑو اس جنت کی طرف جس کی وسعت آسمان اور زمین کے برابر ہے. آخری پارے میں ہمیں کثرت سے جنت اور جہنم کا ذکر ملتا ہے. کہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ جنت کو دار المتقین فرمایا، کہیں دار القرار کہا، کہیں دار الامین کہا، جہاں کا پانی دودھ سے زیادہ سفید، شہد سے زیادہ میٹھا، جہاں ہمیشہ کی جوانی، ہمیشہ کی خوشیاں، ہمیشہ کی صحت، مسرت ہی مسرت. اور سب سے بڑی بات میری بہنیں، کئی جگہ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں بار بار، وہاں انہیں نہ کوئی خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے. جہنم اس کے بالکل برعکس ہے. وہاں کوئی خوشی نہیں ہے، غم ہی غم ہے، پریشانیاں ہیں، مسلسل عذاب، ذلت کا عذاب ہے، بچھو، سانپ. وہاں کے جو سانپ ہوں گے، حدیث کے مطابق پتہ چلتا ہے کہ وہاں کے سانپ جو ہوں گے وہ اونٹوں کے برابر ہوں گے جو جہنم میں وہ ڈسیں گے. پینے کے لیے پیپ اور گرم کھولتا ہوا پانی، ایسا کھانا جو ہماری بھوک نہیں مٹا سکتا، جس کی آگ دنیا کی آگ کے سے 70 گنا زیادہ ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے بہت محفوظ فرمائے. اگر گھر میں کبھی لائٹ چلی جاتی ہے تو ہمیں اتنی سی گرمی برداشت نہیں ہو پاتی، کہاں اس جہنم کی آگ. اگر ہم نے اس بہترین ٹھکانے یعنی جنت کے لیے تیاری نہیں کی تو ہمارا داخلہ آٹومیٹکلی کہاں ہو جائے گا، ہم سب جانتے ہیں. اللہم اجرنا من النار. ہم سب کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت سے امید ہے اور ہم سب جنت میں جانا چاہتے ہیں، لیکن وہ ایسی جگہ ہے، وہ بھی ایک ہماری منزل ہے. لیکن کسی بھی منزل پر پہنچنے کے لیے ہمیں اس کا راستہ معلوم ہونا چاہیے. جب ہمیں کسی جگہ کا راستہ معلوم ہو جاتا ہے تو ہماری منزل بہت آسان ہو جاتی ہے.
تو اب ہمیں جنت کا راستہ معلوم کرنا ہے۔ وہ رب جس نے ہمیں پیدا کر دیا اور پیدا کر کے ہمیں یوں ہی نہیں چھوڑ دیا، بے شمار نعمتوں کے بعد اس نے ہمیں کتاب کے ذریعے ہمیں ہر چیز کا راستہ بتا دیا کہ کون سا راستہ جنت کی طرف جاتا ہے اور کون سا راستہ جہنم کی طرف۔ انسان اپنی زندگی میں جو بھی اعمال کرتا ہے اس سے اس کا ایک کردار وجود میں آتا ہے، اور وہ کردار کچھ صفات سے مل کر بنتی ہیں۔ جنت میں جانے کے لیے بھی کچھ ایسی ہی صفات کی ضرورت ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کئی جگہ مومن کی صفات بیان کی ہیں، جیسا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سورہ احزاب 35 میں فرماتا ہے ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجهم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لهم مغفرتا واجرا عظیما۔ ان آیات میں اللہ سبحانہ تعالیٰ 10 صفات بیان کرتے ہیں۔ پہلی صفت میری بہنیں اللہ سبحانہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں ان المسلمین والمسلمات، بے شک مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں۔ مسلم کے معنی جو اسلام لے آئے، جو اللہ کے آگے سر جھکاتے، جو کلمہ شہادت کا اقرار کر لے۔ الحمدللہ ہم سب بھی پیدائشی مسلمان ہیں، مگر کیا ہمارا عقیدہ، ہمارا عمل، ہمارا یقین، ہمارے شب و روز اس بات کی عکاسی کرتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ؟ آج ہمارا حال کیا ہو گیا ہے میری بہنیں؟ ہمارا یقین چھوٹے سے چھوٹے دھاگے، کالے دھاگے، ٹیکا، کالے ٹیکے، ایسی معمولی سے معمولی چیزوں پر ہو گیا ہے۔ آج کے کووڈ-19 کے حالات ہیں، ہم سچ جانتے ہیں، جہاں سوشل ڈسٹینسنگ کی بات کی جا رہی ہے، سینیٹائزیشن، ماسک، گلوز، یہ تمام باتیں کیا ہمیں اس بیماری سے بچا سکتی ہیں؟ ہمارا یقین تو یہ ہونا چاہیے کہ یہ تو صرف ذرائع ہیں، اصل ذات جو ہمیں اس بیماری سے بچا سکتی ہے وہ صرف اور صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ آج تو وہ دور آ گیا ہے میری بہنیں جہاں ہر کوئی نفسی نفسی کر رہا ہے، مگر اب بھی وقت ہے ہم جو اپنے کلمے کی گواہی دیتے ہیں اس کو اپنے عمل میں لائیں اور اپنے عقیدے کو درست کریں اور اللہ سبحانہ تعالیٰ پر مکمل توکل کریں۔ ایک حدیث کے مفہوم آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زمین پر سب سے بدتر معبود جس کی پرستش کی جاتی ہے وہ نفس ہے۔ ہم اپنا جائزہ لیں کہ ہم کتنا اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکام کو مانتے ہیں اور کتنا اپنے نفس کے احکام کو مانتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں صحیح معنوں میں مسلم بنا دے۔ دوسری صفت میں میں نے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ والمؤمنین والمؤمنات، مومن مرد اور مومن عورتیں۔ مومن کون ہوتا ہے؟ کلمے کی گواہی کے بعد جو شخص جو بھی مسلم یا مسلمہ ہے وہ کلمے کا اقرار کرنے کے بعد اپنے تصدیق قلب، اقرار باللسان یعنی زبان سے، اور عمل بالجوارح یعنی عمل سے یہ ثابت کرے کہ اس کا ہر کام اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہے۔ اگر ہمارے اندر یہ صفت پیدا ہو جائے تو ہر گھر کے جو جھگڑے ہیں، پریشانیاں ہیں، ٹینشنز ہیں، سب ختم ہو جائیں گی، کیونکہ اگر بیوی شوہر کی خدمت اللہ کی رضا کے لیے کرنے لگے، ساس اور بہو اپنی ذمہ داریاں اللہ کی رضا کے لیے ادا کریں، بچے اپنے ماں باپ کی فرما برداری اللہ کی رضا کے لیے کریں، تو سارے جھگڑے ختم ہو جائیں گے۔ ان مشکل حالات میں بھی ہم یہ سوچیں کہ اس میں ہمارے رب کی رضا شامل ہے، تو ان حالات کا سامنا بھی ہمارے لیے بہت آسان ہو جائے گا۔ مومن ہر طرح کے حالات میں اپنے عمل سے یہ ظاہر کرتا ہے کہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کے لیے پسند کیا وہی اس کی دنیا اور آخرت کے لیے اچھا ہے۔ ہم اپنا جائزہ لیں، کیا ہم مومن ہیں؟ کیا ہمارے معاملات، ہمارے صبح شام، ہمارا اٹھنا بیٹھنا اللہ کی رضا کے لیے ہے؟ اس کی بہترین مثالیں ہمیں صحابیہ رضی اللہ عنہ میں ملتی ہیں۔ خدیجہ رضی اللہ عنہ، صفیہ رضی اللہ عنہ، ام عمارہ رضی اللہ عنہ، ام سلیم رضی اللہ عنہ، یہ سب سر فہرست ہیں۔ کس طرح جب آگ کی پکار اٹھی تو انہوں نے کس طرح لبیک کہا اور اپنے ایمان پر جم گئی، اور ہم سب کے لیے بہترین مومنہ ہونے کا نمونہ بنی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمارے اندر بھی صحابیہ جیسی صفات پیدا کرتے۔ تیسری صفت میری بہنیں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں والقانتین والقانتات، فرما بردار مرد اور فرما بردار عورتیں۔ قانتات کے معنی ہوتے ہیں مسلسل فرما برداری، یعنی ایسا نہ ہو کہ جب ہمارا دل چاہے تو ہم فرما برداری کریں اور جب نہ چاہے تو اپنے نفس کی خواہشوں پر چلنے لگیں۔
جب کسی درس میں جائیں تو پردہ کریں، اور جب کسی شادی میں جائیں تو بھول جائیں کہ ہمیں کس کی فرما برداری کرنی ہے۔ نماز پڑھتے رہیں، عبادتیں کرتے رہیں، اور جب فیشن کی بات آئے تو کسی بھی طرح پیچھے نہ رہیں، کمپٹیشن میں لگ جائیں، اور اس میں ہمیں یہ بھی لحاظ نہ رہے کہ یہ ہماری رب کی فرما برداری میں آتا ہے یا ہم اس کی حدود کو کراس کر رہے ہیں۔ یہ صفات جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے اندر پیدا کرنا چاہتے ہیں وہ ہمیں اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری اور محبت سے ہی پیدا ہو سکتی ہے۔ ہم کب کس کی فرما برداری کرتے ہیں؟ جن سے ہم محبت کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک بیٹی جب وہ اپنے والد سے محبت کرتی ہے تب ہی وہ اس کی فرما برداری کر سکتی ہے کہ اس کی ناراضگی کا اس کے دل میں خیال ہوتا ہے۔ اسی طرح بیوی اگر وہ اپنے شوہر سے سچی محبت کرتی ہے تو وہ اس کی غیر موجودگی میں بھی اس کی نافرمانی نہیں کر سکتی۔ کیا ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اتنے فرما بردار ہیں؟ کیا ہم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنے فرما بردار ہیں؟ سورہ بقرہ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں کیا فرماتا ہے؟ کنتم خیر امت اخرجت للناس۔ کیا ہم یہ حق ادا کر رہے ہیں؟ کیا ہم اس قرآن کو پڑھنے کے علاوہ اس کو سمجھنے کی کبھی کوشش کرتے ہیں؟ اس کو دوسرے کی تک پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں؟ کیا ہماری نمازیں، ہماری عبادتیں کیا اس کے مطابق ہے؟ کیا ہمارے معاملات، شادی بیاہ، بچوں کی پڑھائی، ان کی تربیت، کیا ان سب میں بھی ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی فرما برداری کرتے ہیں؟ اگر نہیں تو اب بھی وقت ہے کہ ہم اپنے آپ کو اس کا فرما بردار بنا دیں، کیونکہ یہ جنتیوں کی صفات میں سے ہے۔ اس کی بہترین مثال قرآن مجید میں اللہ سبحانہ تعالیٰ مریم علیہ السلام کی مثال بیان فرماتے ہیں کہ وہ قانتات میں سے تھی۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمارے اندر بھی قانتات والی صفت پیدا کر دیں۔ چوتھی صفت میری بہنیں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں والصادقین والصادقات، سچ بولنے والے مرد اور سچ بولنے والی عورتیں۔ سچ بولنا ہمارے معاشرے میں ایک مشکل ترین کام ہوتا جا رہا ہے، کیونکہ لوگوں نے جھوٹ کو گناہ سمجھنا چھوڑ دیا ہے۔ میری بہنوں، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں واضح طور پر بتا دیا ہے کہ یہ منافق کی صفت ہے۔ جب وہ بات کرتے ہیں تو جھوٹ بولتے ہیں، اور یہ ہم سب جانتے ہیں کہ منافقت کا ٹھکانہ کہاں ہے؟ دوزخ کا سب سے نچلا درجہ۔ اللہم طہر قلبی من النفاق۔ ہم کیوں جھوٹ بولتے ہیں؟ زیادہ تر تھوڑے سے کچھ فائدے کے لیے، یا کسی کے غصے سے، یا کسی کی ڈانٹ سے بچنے کے لیے۔ ہمیں یہ حدیث بھی معلوم ہونی چاہیے میری بہنوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب کسی نے پوچھا کہ کیا مومن سست ہو سکتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں ہو سکتا ہے۔ پھر پوچھا کیا بخیل ہو سکتا ہے؟ فرمایا ہاں ہو سکتا ہے۔ اسی طرح کئی چیزیں اور پیچھی۔ پھر پوچھا کیا مومن جھوٹ بول سکتا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن جھوٹ نہیں بول سکتا۔ اللہ اکبر۔ آج ہم چھوٹی چھوٹی باتوں میں جھوٹ بولتے ہیں۔ ہم بچوں کو ٹافی دینے کے معاملے میں جھوٹ بولتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اس کا ہم جھوٹ نہیں سمجھتے، ہم سوچتے ہیں یہ بچے ہیں، ان کو ابھی کیا پتہ ہے۔ لیکن اسی وجہ سے وہ بھی بچے بھی جھوٹ بولنا سیکھ جاتے ہیں۔ ہمیں اس سے بچنا ہے۔ ہمیں اپنے اندر صادقات والی صفت پیدا کرنی ہے۔ ہمیں ایک مرتبہ ارادہ کرے کہ ہم کو اب سے جھوٹ نہیں بولنا ہے، ہمیں سچ بولنا ہے۔ اللہ سے دعا کرے کہ اس میں ہماری مدد فرما، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مدد ضرور آتی ہے۔ اور جھوٹ صرف زبان سے نہیں، قول فعل کا تضاد بھی جھوٹ کہلاتا ہے۔ جو ہم زبان سے کہیں اور اگر وہ ہمارے عمل میں نہیں ہے تو ہماری باتوں کا یقین کوئی نہیں کر سکتا۔ اور سچ بولنے کے لیے بہت ہی ہمت مطلوب ہوتی ہے، جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مدد سے ہی ہمیں مل سکتی ہے، جس کی مثال تو ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں ہے سے پتہ ہی ہے کہ وہ تو ان کا تو لقب ہی صادق تھا، ہمیشہ سچ بولنے والے۔ چاہے کچھ بھی ہو جائے ہمیں ہمیشہ سچ بولنا چاہیے، کیونکہ یہ دنیا تو فانی ہے کہ اس میں ہم جھوٹ بول کر تھوڑے سے دنوں کے فائدے سے ہمیں کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ ہمیں سچائی سے کام لینا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن میں کہ اس دن سچوں کو ان کی سچائی فائدہ دے گی۔ اگر ہم جنت میں جانا چاہتی ہیں تو ہمیں اپنے اندر یہ ضرور صفت پیدا کرنی ہے۔ پانچویں صفت میرے بہنیں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں والصابرین والصابرات، صبر کرنے والے مرد اور صبر کرنے والی عورتیں۔ صبر کے معنی اپنے آپ کو روک لینا، یعنی ہر حال میں استقامت اختیار کرنا۔ صبر کے بارے میں قرآن میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان اللہ مع الصابرین۔ یہ صرف لکھ کر لٹکا دینے والی آیت نہیں ہے میری بہنیں، یہ ہمارے لیے وجہ کافی ہونا چاہیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے اگر ہم صبر کریں۔ اور صبر کرنے والے کو اجر تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ضائع نہیں کرتے، ان کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے بے شمار اجر تیار کر رکھا ہے۔ آج اس پینڈیمک میں ماحول میں صبر کا مظاہرہ مشکل ضرور ہے میری بہنیں، لیکن ناممکن نہیں ہے۔ خاص طور سے ہم عورتیں ناشکری نہ کریں، شوہر کو، بچوں کو، بیٹیاں اپنے والدین کو سہارا دیں، ان مشکل اوقات میں ان کی
سہارا بنے، اس مشکل وقت کو اپنے لیے کارآمد بنائیں۔ قرآن مجید میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان مع العسر یسرا، تو ہمیں اس پر توکل ہونا چاہیے نا۔ تو اب اس توکل کے اوپر، اس آیت کے اوپر، اس عسر کے اندر ہمیں یسر ڈھونڈنا ہے، اور بے شک اس بہت بڑی مشکل میں ہمارے لیے بہت بڑی اپارچونیٹی چھپی ہوئی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو اپنے اور پیارے اپنے آس پاس کے لوگوں کو خوش کرنے کا بہت بہترین موقع ہے۔ کالج اسکولیں بند ہیں، کاروبار بند ہیں، جو دنیا اس طرح ایک طریقے سے رک سی گئی ہے، لیکن بالکل پوری طرح تو نہیں رکی، پھر بھی ہم اپنے فنگر ٹپس پر ہماری ہر چیز موجود ہے، ہماری ضروریات کی تمام چیزیں موجود ہے۔ اتنی فرصت تو انسانیت کو شاید اس سے پہلے کبھی نہیں تھی۔ ہمیں اس وقت کو بھی ضائع نہیں کرنا چاہیے، ہمیں اس سے بھرپور فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنے شوہر، اپنے بچوں کا تعلق اپنے رب سے مضبوط کرنا چاہیے۔ آن لائن کلاسز سے فائدہ اٹھاتے ہوئے مائیں سیکھیں، خود سیکھیں، پھر بچوں کو سکھائیں۔ ہر وقت ان کو یوٹیوب اور ان کی عادت دیتے ہوئے ہم اس کا نعم البدل نہیں ہو سکتی، ہماری قربت اس کا نعم البدل نہیں ہے۔ ہمیں اپنی خود سیکھیں۔ ہر چیز کو اللہ تعالیٰ نے ایک طریقے سے بند کر کے ہر گھر کو مدرسہ بنا دیا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہر گھر کو مسجد بنا دیا۔ کتنا اچھا موقع ہے ہمارے لیے، ہم اپنی صلاحیتوں کو ٹاپ کوالٹی پر لا کر ہم اس وقت سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ پھر جب یہ آزمائش ختم ہو جائے تو ہم پیچھے مڑ کر دیکھیں تو ہمیں یہ ملال نہیں رہے کہ ہم اس وقت کو کتنا کارآمد بنا سکتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ مومن کا معاملہ بھی عجیب ہوتا ہے کہ جب اسے کوئی خوشی ملتی ہے تو شکر کرتا ہے، اور جب اسے کوئی غم یا تکلیف پہنچتی ہے تو صبر کرتا ہے۔ اگر ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر کرنا جانتے ہوں تو صبر کرنا ہمارے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ کووڈ-19 کے ان حالات کے زیر اثر ہر کوئی کسی نہ کسی لیول پر متاثر ضرور ہے، مگر کیا اگر آج بھی ہم تندرست ہیں، دیکھ رہے ہیں، چل رہے ہیں، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، تو کیا یہ مقام شکر نہیں ہے؟ یہ بہت بڑا مقام شکر ہے میری بہنیں۔ ہمیں ام سلیم رضی اللہ عنہ کا وہ واقعہ بھی اس وقت یاد کر لینا چاہیے کہ جب ان کے بچہ انتقال کر گیا اور جب ان کے شوہر ابو طلحہ رضی اللہ عنہ سفر سے واپس آئے تو انہوں نے کس طرح صبر کا مظاہرہ کیا۔ شوہر کے پوچھنے تک پر بھی انہوں نے بتایا کہ بچہ پہلے سے بہتر حالت میں ہے۔ صبح ہونے تک پتہ نہ لگنے دیا، اور پھر جب بتایا تو بہترین انداز میں کہ کیا کوئی جب اپنی امانت اپنے پاس رکھ کر گیا اور پھر وہ واپس لے لے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ کہنے کی بات یہ ہے میری بہنیں کہ ہمارے اندر بھی ایسی صفات پیدا کرنی ہے۔ اس پینڈمک میں بہت سے لوگ اپنے پیاروں کو چھوڑ، ہمارے پیارے اس دنیا سے چلے گئے، لیکن ہمیں صبر کا مظاہرہ کرنا ہے کہ موت تو یقینی ہے اور یہ اللہ تعالیٰ جس وقت دیتے ہیں، لیکن ہمیں اس بحث میں نہیں پڑھنا ہے کہ یہ کس وجہ سے آئی ہے، کیوں آئی ہے، کس نے لائی ہے۔ ہمیں اس وقت یہ احکام دیکھنے کہ اس وقت میں ہمارے رب نے ہمیں کس طرح اپنے مظاہرہ، اپنے اعمال کو صحیح کرنے کا موقع دیا ہے۔ اگر ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نعمتوں پر غور کریں تو صرف ہماری آنکھیں جو ہمیں پل کے جو اللہ تعالیٰ نے دیے، جو ہم دن میں 24,000 سے زیادہ مرتبہ جھکاتے اور گراتے ہیں، اگر یہ مسل کام کرنا بند کر دے تو ہم اس کو اٹھانے، اپنے گرانے کی طاقت کو کھو دیتے ہیں، وہ ہر وقت نیچے گری رہیں گی۔ اس کو سیلو ٹیپ کی مدد سے، کسی چیز کی بینڈیڈ کی مدد سے چپکا کر رکھنا پڑتا ہے۔ کتنی بڑی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نعمت ہے، اور جب یہ پورے دن اوپر نیچے ہوتی رہتی ہے تو یہ ہماری آنکھوں کے آگے کی اسکرین کو ونڈو وائپر کی طرح صاف کرتی رہتی ہے، جو بھی دھول اور مٹی اس پر آتی ہے۔ سبحان اللہ، کتنی بڑی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے۔ ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ ہم کیوں شکر ادا کریں، ہمارے مستقبل تو ہمیں تاریک نظر آتا ہے، کوئی بھلائی نظر نہیں آتی، اکنامک حالات بھی پوری طرح بگڑ گئے ہیں، لیکن ہم اپنے جسم کے ہی بھی غور کر لیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اس کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو تم اس کو شمار نہیں کر سکتے۔ تو میری بہنوں، ہمیں شکر کرتے ہوئے اپنے اندر صبر کی صفت بھی پیدا کرنی ہے۔ چھٹی صفت میری بہنیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں والخاشعین والخاشعات، عاجزی کرنے والے اور مرد اور عاجزی کرنے والی عورتیں۔ عاجزی ان کی ساری یعنی جھکے رہنے والے، جن کی پرسنالٹی سی نظر آ جاتی ہو، ہمبلنس ایک طریقے کی، ایسے نہیں کہ ان کی گردنیں جھکی ہوئی ہوتی ہیں، وہ اس طرح سے ہمبلنس ان کے کردار میں ہوتا ہے، ان کے انداز میں ہوتا ہے۔ اور یہ انسان میں کب پیدا ہوتا ہے؟ جب اسے اپنے رب کی ناراضگی کا، اس کے غصے کا ڈر ہوتا ہے۔ وہ خالق جس نے پیدا کیا اور بے شمار نعمتیں دی، اگر ہم اس کی نافرمانی کریں گے تو وہ ناراض ہو جائے گا۔ یہ احساس ان پر ہر وقت غالب رہتا ہے۔
جس کی وجہ سے ان کے اندر یہ عاجزی پیدا ہو جاتی ہے. محفل ہو یا تنہائی ہو، وہ ہر کام میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو یاد رکھتے ہیں، اس کو حاضر اور ناظر جانتے ہیں. وہ ان کو لوگوں کا ڈر نہیں ہوتا ہے. اگر وہ لوگوں کو عزت دیتے ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا کے لیے، اور جب وہ کسی کو معاف کر دیتے ہیں تو وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا کے لیے، اور وہ اپنی زندگی کے ہر ایک سیکنڈ کا جواب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو دینا ہے. اور ان پہ یہ احساس ہر وقت غالب رہتا ہے کہ انہیں اپنی زندگی کے ہر ایک سیکنڈ کا جواب اپنے خالق کے سامنے دینا ہے. آج ہم حالات دیکھ رہے ہیں، کووڈ کی وجہ سے لوگ کتنا کانشیس ہو گئے ہیں. اس وائرس کی وجہ سے ہم یہاں گئے تھے، اب ہم یہاں ہمارا ہاتھ ٹچ ہوا تھا، اب ہم نے یہ چیز یہاں رکھی تھی، اب ہم باہر جا کر آئے ہیں، اب ہمیں جوتے سینیٹائز کرنے ہیں، اب ہم ہاتھ سینیٹائز کرنے ہیں، اب ہمیں کپڑے چینج کرنے. کتنا ہم ہر چیز کی صفائی میں ہم کانشیس ہو گئے، کتنا ہم الرٹ ہو گئے ہیں. اس طرح تو ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا کہ تمہیں ہر وقت اپنے اعمال کی نگرانی کرنی ہے. سورہ قاف میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمہارے منہ سے ایک بات نہیں نکلتی مگر ایک باہوشیار فرشتہ اسے لکھ لیتا ہے. کیا ہم اپنی زبان کھولتے وقت اتنا ڈرتے ہیں جتنا ہم اس وائرس سے ڈر رہے ہیں؟ کیا ہم کسی کی برائی کرتے وقت، کسی کی غیبت کرتے وقت اتنا ڈرتے ہیں؟ بخدا ہمیں اس سے زیادہ خوف ہونا چاہیے قیامت کے دن اپنی جواب دہی کے لیے. یہ صفت اگر ہمارے اندر نہیں ہے تو ہم کہیں نہ کہیں تکبر میں مبتلا ہو جاتے، کیونکہ ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ڈر نہیں لگ رہا جتنا ہمیں اس وائرس سے ڈر لگ رہا ہے. اور تکبر کس نے کیا تھا؟ تکبر شیطان نے کیا تھا. ابا واستکبر، شیطان نے شرک نہیں کیا تھا. تو ہمیں اپنے اندر سے تکبر نکالتے ہوئے ہر وقت ہمیں اپنے اللہ سے ڈرنے کا والی صفت اپنے اندر پیدا کرنی ہے، اور ہمیں اب تو اس صفت کو اپنے اندر راسخ کر لینا چاہیے. 7ویں صفت میری بہنیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں المتصدقین والمتصدقات، صدقہ کرنے والے مرد اور صدقہ کرنے والی عورتیں. حدیث کا مفہوم آتا ہے کہ صدقہ اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کرتا ہے. بخاری مسلم کی ایک اور حدیث ہے جس کا مفہوم آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں تو میرے محتاج بندے اور دین کے کاموں کو آگے بڑھانے کے لیے خرچ کر تو میں تجھ پر خرچ کروں گا. اللہ اکبر، کتنی بڑی بات ہے. کوئی انسان اگر ہم پر خرچ کرتا ہے تو ہمیں کتنی خوشی ہوتی ہے، اور کہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں تم پر خرچ کروں گا. ان حالات میں بے شمار لوگوں نے ضرورت مندوں کی مدد کی، اور اب بھی یہ کام ہر لیول پر جاری ہے الحمدللہ. ہمیں بھی اپنی آخرت کے لیے اس میں حصہ ڈالنا چاہیے. ایک اور حدیث کا مفہوم آتا ہے جو اب اس وبا کے چلتے ہمیں ضرور یاد رکھنی چاہیے اور اس پر عمل کرنا چاہیے، جس کا مفہوم آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو اپنی بیماریوں کا علاج صدقے سے کرو. سبحان اللہ. اس وبا اور اس آزمائش کے وقت میں ہم یہ نہ سوچیں کہ ہم اپنے ہی لیے جمع کر کے رکھ لیں. اب پھر لاک ڈاؤن ہونے والا ہے، اب پھر سے ہم یہ سب جمع کر کے رکھ دیتے. ایکسٹرا ضرورت سے زیادہ ہم جب جمع کر لیتے تو ہم مستحقین کا حق مار لیتے. ہمیں بہت محتاط ہونا چاہیے، اور یہ یاد کرتے ہوئے کہ اگر ہم اس بیماری سے بچنا چاہتے ہیں تو آٹومیٹکلی اگر ہم صدقہ کریں گے تو باذن اللہ انشاءاللہ ہم ضرور اس بیماری سے بچیں گے. کس طرح بچیں؟ ہم سوچ رہے ہیں کہ ہمارے پاس تو اتنا ہے نہیں، اپنی ضروریات پوری ہو جائیں. تو ضروریات تو میری بہنوں ہم پوری کریں، لیکن اپنی خواہشات جو اپنی ایکسٹرا ضروریات ہیں ان کو پیچھے کر دوسروں کی مدد کریں. اگر ہم یہ نہیں کر سکتے تو کم از کم 2 میٹھے بول بولیں، کسی کو تسلی دے دیں، کسی کو حوصلہ دے دیں، کسی کو ایک کال کر کے ہی اس سے دل کی اس کی آزادی کر لیں. اور ہمیں اس حدیث پر بھی بالکل یقین ہونا چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدقے کرنے سے مال کم نہیں ہوتا. اللہ اکبر. نظر تو ہمیں یہی آتا ہے کہ ہمارا مال کم ہو رہا ہے، مگر اصل میں جو دے دیتے ہیں وہی تو ہمارا آخرت کے لیے جمع ہو رہا ہے. اور بہترین مثال خدیجہ رضی اللہ عنہ، جنہوں نے اپنا پورا کا پورا مال اسلام کے لیے لگا دیا، اور سب سے پہلے اسلام کے لیے خرچ کرنے والوں میں ان کا نام آتا ہے. ہمیں بھی یہ غور کرنا ہے کہ ہم اپنی دنیا کے لیے کتنا جمع کر رہے ہیں، اور اپنی آخرت کے لیے بھی. ہمیں یہ عادت بنا لینی چاہیے کہ ہم روز کچھ نہ کچھ صدقہ کریں. 8ویں صفت میری بہنیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں والصائمین والصائمات، روزہ رکھنے والے مرد اور روزہ رکھنے والی عورتیں. روزہ بھی ایک طریقے کا ضبط نفس ہی ہوتا ہے، اور ہم سب جانتے ہیں سورہ بقرہ میں واضح احکام آ چکے ہیں کہ روزہ کو رکھنا ہم تمام مرد اور عورتوں پر فرض ہے. لیکن خواتین میں کسی وجہ سے اس میں پیچھے رہ جاتی ہیں. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم صائمات نہیں بن سکتی. ایام حیض میں، پریگننسی کے لیے، کبھی بچوں کو دودھ پلانے کے لیے جو ہمارے لیے چھوٹ دی گئی ہے، تو وہ رب جس نے اتنی چھوٹ دی، جو اتنی محبت کرتا ہے،
تو کیا ہمیں اس کا شکر ادا نہ کریں؟ ہمیں بھی قضا روزے جلدی جلد پورے کر لینی چاہیے اور اس میں سستی نہیں کرنی چاہیے۔ اور اب تو فرصت کے لمحات ہیں، بھاگ دوڑ پہلے کی طرح نہیں ہے، پہلے کی طرح لوگ ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی کوشش میں نہیں ہیں۔ تو ہمیں اس وقت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ہمیں روزے بھی رکھنا ہے، اور ہمیں جلد از جلد اپنے قضا روزے پورے کرتے ہوئے ہمیں نفلی روزے کی بھی پابندی کرنے کی کوشش کرنا ہے۔ یہ آزمائش ہمیں بلندیوں میں لے جانے کے لیے آئی ہے، نہ کہ ہمیں زمین بوس کرنے کے لیے۔ ہمیں اس سے بھرپور فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنی عبادات کو بہترین سے بہترین بنانا چاہیے۔ ہماری عبادات کو ہم اپنی ٹاپ کی صلاحیتوں پر لے جائیں۔ ہمیں وہ کرنا ہے جو پہلے ہماری عبادتوں میں نہیں تھا۔ ہم جس طرح کی نمازیں پڑھتے تھے، جس طریقے ہم روزے رکھتے تھے، جس طریقے ہم صدقہ کرتے تھے، اب وہ وقت آ گیا ہے کہ ہم اپنی صلاحیتوں کو ٹاپ پر لے آئیں۔ اور روزے کی قضا کرنے کے لیے شوال میں ہمیں بہترین موقع ملتا ہے، ذوالحجہ میں ہمیں بہترین موقع ملتا ہے، اور ہر پیر جمعرات اور مہینے کے 13، 14، 15 کے روزہ رکھنا سنت سے ثابت ہے۔ اور یہ کہ روزہ رکھنے سے بہت انسان کے اندر ضبط نفس پیدا ہوتا ہے، اور روزے کی جزا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ خود ہمیں عطا فرمائیں گے، مگر روزہ رکھ کر جو دوسری برائیاں اس سے بچنے کی کوشش ہمیں کرنی چاہیے۔ روزہ جو قیامت کے دن ڈھال بن جائے گا، ہمیں اس سے سوراخ کرنے سے بچانا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو صحیح معنوں میں صائمات بننے کی بھی توفیق دے۔ 9ویں صفت میری بہنیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں والحافظین فروجہم والحافظات، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والی عورتیں۔ حافظات یعنی حفاظت کرنے والی۔ حفاظت کرنے والی صرف اس طرح نہیں کہ صرف محفل میں، تنہائی میں بھی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والی، اپنی عزت و عصمت کی حفاظت کرنے والی۔ ہمیں اپنا جائزہ لینا چاہیے، کیا ہم واقعی حافظات ہیں؟ کیا ہم غیر محرم اور محرم کے سامنے آنے جانے کے آداب، کیا ہم واقعی محرم غیر محرم کے سامنے جانے کے آداب جانتے ہیں؟ کیا ہمارے برقعے واقعی ہماری حفاظت کر رہے ہیں؟ کیا ہمارے برقعے ہمیں حافظات میں شامل کر رہے ہیں؟ کیا ہمارے برقعے مردوں کو اٹریکٹ کرتے ہیں؟ ہمیں بہت محتاط ہونے کی ضرورت ہے کہ ہم کس کا پردہ کر رہے ہیں، جس کو ہم نیکی سمجھ رہے ہیں، کیا وہ اصل میں نیکی ہے؟ اگر ہمارا برقع، ہماری چال، ہماری آواز، ہمارے بات کرنے کا انداز، اس سے اگر غیر مرد اٹریکٹ ہوتے ہیں تو یہ انڈائریکٹلی گناہ کی دعوت دینے کی وجہ بن سکتا ہے۔ ہمیں بہت محتاط ہونا کی ضرورت ہے۔ عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے ایک مرتبہ وہ گھر میں بیٹھی تھی کہ ایک صحابی افنا بن ابی قویس تشریف لائے، تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ ان سے پردہ کرنے لگی، تو انہوں نے کہا کہ تم مجھ سے پردہ کیوں کرتی ہو، میں تو تمہارا چچا ہوں۔ عائشہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا وہ کیسے؟ انہوں نے کہا جس عورت نے تم کو دودھ پلایا ہے وہ میرے بھائی کی بیوی ہے، اس لحاظ سے میں تمہارا رضائی چچا ہوا۔ عائشہ رضی اللہ نے کہا کہ جب تک میں اللہ کے رسول سے اس بارے کے معلوم نہ کروں صلی اللہ علیہ وسلم سے تو میں ایسا نہیں کر سکتی۔ چنانچہ جب انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں وہ تمہارے رضائی چچا ہیں تو تمہیں ان سے پردہ کرنے کی ضرورت نہیں۔ کہنے کی بات یہ ہے کہ کتنی محتاط تھی عائشہ رضی اللہ عنہ۔ ہمیں بھی یہ دیکھنا ہے کہ جب ہم بازار جاتے ہیں، جب آس پڑوس جاتے ہیں، جب خاندان میں جاتے ہیں تو ہم اپنی بیٹیوں کو، بہوؤں کو، یا ہم خود محرم اور غیر محرم کے سامنے کس طرح جاتے ہیں اور کس طرح اپنی عفت اور عصمت کی حفاظت کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں صحیح معنوں میں حافظات بنا دے۔ 10ویں اور آخری صفت میری بہنیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ، اللہ کا بہت ذکر کرنے والے مرد اور بہت ذکر کرنے والے عورتیں۔ ذکر کے معنی ہوتے ہیں یاد کرنا، ہر وقت اللہ کو یاد کرنے والے، اور یہاں دیکھیں کثیروں کا لفظ آیا ہے، یعنی بہت زیادہ، صرف زبان سے تسبیحات نہیں، ہر وقت اپنے عمل سے ظاہر کرنے والے۔ ہم یہاں غور کریں تو یہاں نماز کا ذکر نہیں آیا ہے، کیونکہ ذکر میں نماز، قرآن، استغفار، تسبیحات تو شامل ہی ہیں، مگر یہ وہ ذکر ہے جو دل سے جڑا ہوا ہے، جو ہر وقت انسان کے دل میں ہوتا ہے، اس کے ذہن میں ہوتا ہے، اس کا دل اسی جگہ اس رب کے ہی ساتھ لگا ہوا رہتا ہے، اس کی یاد سے ایک لمحے کے لیے بھی وہ غافل نہیں ہوتے۔ وہ جب بھی دیکھتے ہیں تو اپنی نعمتوں پر شکر گزار ہوتے ہیں، اس کی آزمائشوں پر ثابت ہوتے ہیں۔ جب یہ تمام صفتیں کسی کے مرد یا عورت کے اندر پیدا ہو جاتی ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی خوشخبری ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے لیے مغفرت اور بڑا اجر تیار کر رکھا ہے۔ اس پوری آیت میں جو تسلسل ہے، کتنا بہترین تسلسل ہے۔ اگر جب کوئی مسلمان ہوتا ہے پھر وہ مومن جب بن جاتا ہے تو جب وہ مومن بنتا ہے تو فرما بردار بن جاتا ہے، جب وہ فرما بردار بنتا ہے تو اس کو صادق بننا، عاجزی اختیار کرنا، صدقہ کرنا، روزہ رکھنا، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرنا
اور ذاکر بننے میں اسے دیر نہیں لگتی۔ کتنا خوبصورت سیکوینس ہے، ایک کے بعد ایک سیڑھی ہے۔ جو پہلی سیڑھی چڑھ گیا تو اس کی منزل آسان ہو جائے گی، اور اگر پہلی سیڑھی پر خرابی آ گئی یعنی عقیدے میں بگاڑ آ گیا تو باقی صفات اگر اندر ہوں بھی تو اصل روح نہیں آ پائے گی۔ جیسا کہ علامہ اقبال نے کہا نا کہ اگر انجام کی ہو فکر تو آغاز بدل ڈالو۔ اور ہمیں سیرت صحابیہ رضی اللہ عنہ میں کئی مثالیں موجود ہیں۔ سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والی ایک عورت تھی، سب سے پہلے شہید ایک عورت تھی، اور سب سے پہلے اسلام پر خرچ کرنے والی ایک عورت تھی، سب سے زیادہ حدیث بیان کرنے والی ایک عورت ہے عائشہ رضی اللہ عنہ۔ ایسی کئی مثالیں موجود ہیں جن کا ہمیں مطالعہ کرنا چاہیے۔ ایک عورت میری بہنیں پوری سوسائٹی کو متاثر کرتی ہے، اگر وہ صحیح ہو جائے تو آنے والی نسلیں بھی سنور جاتی ہیں۔ ہمیں بھی اپنی صلاحیتوں کو نکھارنے کی ضرورت ہے اور اپنے آپ کو اس جنت کا مستحق بنانے کی کوشش کریں۔ اس دعا کے ساتھ میں اپنی بات کا اختتام کرتی ہوں کہ اللہم انی اسألک الجنۃ وما قرب الیہا من قول و عمل واعوذ بک من النار وما قرب الیہا من قول و عمل واسألک ان تجعل کل قضاء قضیتہ لی خیرا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ بھی ہم نے سنا ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں ہر آزمائش سے محفوظ فرما کر ہمارے رزق میں برکت اور خاندان میں محبت، دونوں جہانوں کی بھلائیاں عطا فرمائے، اور ہمیں ہماری موت پر کلمہ لا الہ الا اللہ پر ثابت قدم رکھے۔ وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔